سینٹرل جیل میں قیدی عورتوں کے جسم پر شہد کیوں لگایا جاتا ہے، یہ جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ میری زندگی کا سب سے خوفناک دن وہ تھا جب میں نے پہلی بار سینٹرل جیل کے اندر قدم رکھا۔ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، دل میں بے پناہ خوف اور آنکھوں میں آنسو۔ میں کومل، جو کبھی اپنے گھر بھر کی لاڈلی تھی، جو انتہائی نازک مزاج تھی، جسے امی ابا نے بہت پیار سے پالا تھا، آج ایک قاتلہ کے طور پر اس خوفناک جگہ قید کر دی گئی تھی۔ جیل کا سینٹرل دروازہ جب میرے پیچھے بند ہوا تو ایسا لگا جیسے یہ میری زندگی کا آخری دروازہ تھا جو ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو۔ میں دھاڑے مار کر رونا چاہتی تھی لیکن میری آنکھیں خالی تھیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا جیسے کوئی آخری امید باقی ہو، لیکن وہاں صرف خاموشی اور گھورتی نگاہیں تھیں۔ مجھے ایک موٹی بدصورت سی عورت کے حوالے کر دیا گیا جو جیل کی سپرنٹنڈنٹ تھی۔ اس کی آنکھیں انتہائی سخت تھیں، جن میں ذرا سی بھی ہمدردی نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا جیسے کوئی سامان کا معائنہ کر رہا ہو۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جس پر میں اندر تک کانپ گئی۔ چلو کپڑے اتارو، اس نے حکم دیا۔ اس کی آواز میں سختی اور بے رحمی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا؟ میرے منہ سے بس یہی ایک لفظ نکل سکا۔ کیا سنائی نہیں دیتا؟ کپڑے اتارو، یہاں تمہارے گھر کے کپڑے نہیں چلیں گے، وہ دانت پیس کر بولی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اپنے گھر کے پہنے ہوئے کپڑوں کو حسرت سے دیکھا جو میری ماں نے میری شادی پر سلوا کر مجھے دیے تھے۔ ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ جس پر نازک کڑھائی تھی، جس میں سے میری ماں کی محبت کی خوشبو آتی تھی، لیکن مجھے یہ اتار کر اس جیل کا گندا موٹا سا لباس پہننا تھا۔ جلدی کرو، میرے پاس اتنا وقت نہیں، سپرنٹنڈنٹ نے غصے سے کہا۔ میں نے آنکھوں میں آئے آنسو روکنے کی کوشش کی اور مجبوری میں اپنے کپڑے اتارنے شروع کیے۔ میں نے اپنے آپ کو اتنا بے بس اور اتنا لاچار کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھیں، میرا سارا جسم سن ہو رہا تھا۔ جب میں نے اپنے گھر کے کپڑے اتار دیے تو مجھے جیل کی مخصوص وردی دے دی گئی جس سے عجب باس آتی تھی۔ اس کا رنگ سلیٹی تھا جو انتہائی کھردرا سا تھا۔ جب میں نے اسے پہنا تو ایسا لگا جیسے میں اپنی پہچان، اپنی شخصیت، سب کچھ کھو چکی ہوں۔ چلو میرے ساتھ، سپرنٹنڈنٹ نے کہا اور تیز قدموں سے میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جیل کی راہداریوں میں قدم قدم پر تاریکیوں کا راج تھا۔ دیواریں نم تھیں اور ہر طرف سیلن زدہ بو تھی جس سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ راستے میں مجھے کئی قیدی عورتیں نظر آئیں، کچھ بیٹھی رو رہی تھی، کچھ خاموش کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی اور کچھ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ کیا میری بھی یہی حالت ہوگی؟ کیا میں بھی ان جیسی ہو جاؤں گی؟ یہ خیال آتے ہی میرے پورے جسم میں کپکپی دوڑ گئی، لیکن اچانک میں نے محسوس کیا کہ سپرنٹنڈنٹ مجھے ان عام قیدی عورتوں کے کمروں کی طرف نہیں لے جا رہی، بلکہ وہ گھوم کر دوسری طرف آ گئی جو نسبتاً صاف ستھرا تھا۔ یہ راہداری تھوڑی کم تاریک تھی اور یہاں وہ بدبو بھی نہیں۔ تم خوش قسمت ہو، سپرنٹنڈنٹ نے اچانک تیز لہجے میں کہا۔ تمہیں خاص کمرے میں رکھا جائے گا۔ اس کے لہجے میں طنز صاف محسوس ہو رہا تھا۔ خاص کمرہ؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا، مگر وہ کچھ نہیں بولی، بس ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی جو مجھے اور بھی ڈرا گئی۔ ہم ایک کمرے کے سامنے رکے۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے فوراً محسوس کیا کہ یہ کمرہ باقی جیل سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں فرش صاف تھا، دیواریں نسبتاً بہتر حالت میں تھیں اور کونے میں 3 چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر صاف چادریں بچھی تھیں۔ کمرے میں پہلے سے 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں، دونوں جوان تھیں، دونوں حسین تھیں، لیکن جب میں نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا تو میرا دل بیٹھ گیا۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب خوف تھا، ایک ایسا خوف جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ خوف نہیں تھا جو کسی عام قیدی کے چہرے پر ہوتا ہے، یہ کچھ اور تھا، کچھ بہت گہرا، کچھ بہت خوفناک۔ ایک لڑکی جو تقریباً 20 سال کی ہوگی کونے میں گھٹنے سے چپکی بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے بہت روئی ہو۔ دوسری لڑکی جو شاید 18-19 سال کی تھی بستر پر لیٹی تھی، لیکن اس کی آنکھیں چھت کی طرف جمی ہوئی تھیں، بے حس بے جان۔ یہ تمہاری نئی ساتھی ہے، سپرنٹنڈنٹ نے ان دونوں لڑکیوں سے کہا، اس کا خیال رکھنا۔ دونوں لڑکیوں نے میری طرف دیکھا لیکن ان کی نظروں میں عجیب سا خالی پن تھا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس دیکھتی رہیں اور پھر اپنی دنیا میں گمسم ہو گئیں۔ سپرنٹنڈنٹ جا چکی تھی جبکہ میں سہم کر وہیں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو دل کو چیرتی تھی۔ ہیلو، میں نے ہمت کر کے کہا، میرا نام کومل ہے، تمہارا نام؟ کونے میں بیٹھی لڑکی نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں بولی۔ بستر پر لیٹی لڑکی نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ نام 302، اب ہمارا یہی نام ہے۔ بڑی دیر بعد مجھے جواب ملا تو مجھے کچھ حوصلہ سا ہوا۔ تم لوگ کب سے یہاں ہو؟ میں نے پھر سے سوال کیا۔ ایسا لگتا ہے جنم ہی یہاں لیا ہو، کونے
والی لڑکی دوبارہ بولی۔ اس کی آواز سن کر لگا جیسے کسی کنویں سے اس کی آواز آ رہی ہو۔ مطلب تم جلد جان جاؤ گی؟ اس کی آواز میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا جان جاؤں گی میں؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں نے التجا کی۔ بستر پر بیٹھی لڑکی نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے اچانک سی نفرت اور غصہ امڈ آیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی اس نے اپنے بال ہاتھوں میں پکڑ لیے اور زور زور سے چیخنے لگی، پھر ایک دم رک گئی۔ یہاں اس کمرے میں جو لڑکی آ جاتی ہے اسے اچھا کھانا، بستر سب ملتا ہے۔ کیونکہ کیا؟ میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ کیونکہ ہم مال ہیں، سامان ہیں جنہیں اچھی حالت میں رکھنا ضروری ہے، کونے والی لڑکی نے کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں الجھ سی گئی، میرے دماغ میں طوفانی جھگڑا اٹھنے لگا۔ مال، سامان، یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ ہفتے میں ایک دن، بستر والی لڑکی نے کہنا شروع کیا لیکن اس کی آواز کانپ گئی۔ ہفتے میں ایک دن کیا؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں خود پتہ چل جائے گا، بس اتنا جان لو کہ لڑکی سانس تو لیتی ہے مگر مردوں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی موت کی دعائیں مانگتی ہے مگر موت نہیں آتی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا سن رہی ہوں۔ میری سانس تیز ہو گئی، میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ یہ کمرہ جو پہلی نظر میں عام قیدیوں کے کمروں سے بہتر تھا، اب مجھے قبر کی طرح لگنے لگا۔ یہ صفائی، اچھے بستر، یہ سب کچھ کسی بہت بڑی سازش کا حصہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں کسی بہت بڑے خطرے میں پھنس گئی ہوں، ایک ایسے خطرے میں جس کے بارے میں مجھے ابھی کچھ پتہ نہیں لیکن جو میری زندگی کو ختم کر سکتا ہے۔ مجھے جیل میں آئے ہوئے صرف 2 دن ہوئے تھے لیکن یہ 2 دن جیسے 2 سال کی طرح گزرے تھے۔ میں نے ان 2 دنوں میں اپنی ساتھی قیدی لڑکیوں سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ دونوں بہت کم بولتی تھیں۔ جب بھی میں کچھ پوچھتی وہ پہلے تو جواب ہی نہ دیتی، اگر جواب ملتا بھی تو اتنا خوفناک کہ مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی۔ ان کی خاموشی میں ایک عجیب سا خوف تھا جو مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ ان کے نام مجھے بڑی مشکل کے بعد معلوم ہوئے۔ کونے میں بیٹھنے والی لڑکی کا نام سائمہ تھا، وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی اور اسے یہاں آئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ دوسری لڑکی جو زیادہ تر خاموش رہتی تھی اس کا نام فریحہ تھا، وہ میری عمر کی تھی اور اسے یہاں آئے تقریباً 4 ماہ ہو گئے تھے۔ تیسرے دن صبح جب میں نیند کی حالت میں تھی اچانک دروازے کی زور سے کھلنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ موٹی بھدی آواز والی سپرنٹنڈنٹ دروازے میں کھڑی تھی اور اس کے ساتھ 2 اور عورتیں تھیں جو ہاتھوں میں کچھ سامان لیے ہوئے تھیں۔ اٹھو سب، آج ہفتہ ہے، سپرنٹنڈنٹ نے اونچی آواز میں کہا۔ میں نے دیکھا کہ سائمہ اور فریحہ دونوں فوراً بیٹھ گئیں لیکن ان کے چہرے مکمل طور پر سفید پڑ گئے تھے۔ فریحہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور سائمہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سپرنٹنڈنٹ کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ آنے والی دونوں عورتوں نے شاپر فرش پر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ ان میں شیشے کے جار تھے جن میں کچھ گاڑھا سنہری مائع تھا اور ساتھ میں تولیے اور کپڑے بھی تھے۔ آج تم تینوں کو تیار ہونا ہے، سپرنٹنڈنٹ نے ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پہلے تم اپنے جسموں پر یہ شہد لگاؤ گی۔ شہد؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ سوال مت پوچھو، جو کہا جائے وہ کرو، سپرنٹنڈنٹ نے سختی سے کہا۔ میں نے سائمہ اور فریحہ کی طرف دیکھا، وہ دونوں سر جھکائے بیٹھی تھیں جیسے یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا تو سپرنٹنڈنٹ نے مجھے غور سے دیکھا، پھر قریب آئی۔ نہیں ہونا، ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے تمہیں، یہاں انکار نہیں تابعداری چلتی ہے۔ میں یہ نہیں کروں گی، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ سپرنٹنڈنٹ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زور سے میرے گال پر تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ میں گر گئی اور میرے منہ سے خون نکلنے لگا۔ تمہیں اپنی اوقات معلوم ہونی چاہیے، اس نے غصے سے کہا۔ یہاں تم قیدی ہو اور قیدی حکم مانتے ہیں۔ میں فرش پر بیٹھی رونے لگی، میرا گال جل رہا تھا اور دل میں ایک عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے کسی دن اس طرح کی تذلیل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سپرنٹنڈنٹ نے مجھے بالوں سے پکڑا اور آگ بگولا لہجے میں بولی، اب اگر تم نے کوئی سوال کیا تو اس سے آگے کے حربے تم سہ نہیں پاؤ گی، سمجھی؟ میں نے ڈر کر ہاں کر دی کیونکہ مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تم تینوں اپنے کپڑے اتارو اور یہ شہد اپنے جسموں پر لگاؤ، پورے جسم پر، سمجھی؟ سپرنٹنڈنٹ نے حکم دیا۔ سائمہ اور فریحہ نے فوراً اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ ان کے چہرے بے تاثر تھے، انہوں نے یہ سب پہلے بھی کیا تھا۔ یہ بات ان کے انداز سے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم کیوں کھڑی ہو؟ جلدی کرو، سپرنٹنڈنٹ نے مجھے ڈانٹا۔ آنسو بہاتے ہوئے دل میں ہزاروں سوالات لیے میں نے بھی شہد کی بوتل ہاتھ میں اٹھائی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں پر ایسا بھی کچھ ہوتا ہے۔ میں شہد کی بوتل لیے غائب دماغی کے ساتھ کھڑی تھی، تبھی سپرنٹنڈنٹ نے
نے گرج کر کہا، فٹافٹ سارے جسم پر شہد لگا، جلدی کر۔ سائمہ اور فریحہ نے شہد بوتل سے نکال کر اپنے جسموں پر لگانا شروع کر دیا۔ میں نے بھی مجبوری میں شہد ہاتھ میں لیا، وہ ٹھنڈا اور چپچپا تھا۔ جب میں نے اسے اپنے جسم پر لگایا تو مجھے متلی سی آ گئی۔ کیوں؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے رو کر پوچھا۔ خاموش رہو اور کام کرو، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ شہد لگانے کے اس عمل میں تقریباً 15 منٹ لگے۔ میرا پورا جسم چپچپا ہو گیا تھا۔ میں اپنے آپ کو اتنا گھٹیا محسوس کر رہی تھی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب تم باری باری نہاؤ گی، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ وہاں باتھ روم میں ایک بڑا ٹب ہے، سائمہ تم پہلے جاؤ۔ سائمہ نے سر جھکایا اور باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ مکمل طور پر خاموش تھی، جیسے اس کے اندر کوئی جذبات ہی نہ بچے ہوں۔ جب سائمہ اندر گئی تو میں نے اچانک کمرے کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی سرخ روشنی دیکھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ یہ کوئی ڈیوائس ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیمرہ ہے۔ میں نے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں؟ خاموش رہو، اس نے جھڑکا۔ لیکن میرا شک یقین میں بدل گیا۔ یہاں خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے، کوئی ہمیں دیکھ رہا تھا، یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا۔ میرا جسم سرد ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے دل میں کہا۔ سائمہ نہا کر باہر آئی، اس کے بال گیلے تھے اور اس نے تولیہ لپیٹ رکھا تھا۔ اب فریحہ کی باری تھی، وہ بھی اندر چلی گئی۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ میں نے سپرنٹینڈنٹ کی طرف دیکھا جو ایک کرسی پر بیٹھی ہماری نگرانی کر رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ جب فریحہ باہر آئی تو میری باری تھی۔ جاؤ جلدی کرو، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ میں بیت الخلاء میں داخل ہوئی۔ وہاں واقعی ایک بڑا ٹب تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے جسم پر نظر ڈالی جو شہد سے اٹا ہوا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے ٹب میں قدم رکھا اور خود کو دھونا شروع کیا۔ پانی ٹھنڈا تھا لیکن میں زور زور سے اپنے جسم کو رگڑ رہی تھی، جیسے اس شہد کے ساتھ ساتھ اپنی ذلت کو بھی دھو ڈالنا چاہتی ہوں۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور اپنے نصیب کو کوس رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے یہاں سے نکال دے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب میں نہا کر باہر آئی تو سپرنٹینڈنٹ نے ہمیں نئے کپڑے دیے۔ ہمارے عام جیل کے کپڑوں سے مختلف تھے، یہ سلیقے سے سلے ہوئے تھے، رنگین تھے، اور عجیب بات یہ تھی کہ یہ فٹنگ میں بھی بالکل ٹھیک تھے۔ یہ کپڑے پہنو، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ ہم تینوں نے کپڑے پہنے تو ہماری جون ہی بدل گئی۔ ہم کسی بھی طرح سے اب قیدی عورتیں نظر نہیں آ رہی تھیں، بلکہ ٹھیک ٹھاک ماڈرن عورتیں لگ رہی تھیں۔ میرا دل تو بیٹھتا جا رہا تھا۔ اچھا، اب چلو میرے ساتھ، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ ہم تینوں اس کے پیچھے چلنے لگیں۔ وہ ہمیں ایک اور کمرے میں لے گئی جو پہلے سے بھی زیادہ صاف ستھرا تھا۔ وہاں ایک دیوار کے سامنے ایک بڑا کیمرہ لگا ہوا تھا جو بالکل واضح تھا۔ یہاں کھڑی ہو جاؤ تینوں، ایک لائن میں، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ ہم نے ویسا ہی کیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سائمہ اور فریحہ سر جھکائے کھڑی تھیں، لیکن میں نے کیمرے کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اچانک کمرے میں ایک آواز گونجی۔ یہ ایک مرد کی آواز تھی جو کسی اسپیکر سے آ رہی تھی۔ اچھا، آج 3 نئے آپشنز ہیں۔ میرا خون منجمد ہو گیا۔ آپشن؟ ہم آپشن ہیں؟ پہلی بہت عام ہے، دوسری ٹھیک ہے، لیکن تیسری؟ آواز رکی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آواز مجھے دیکھ رہی ہے۔ تیسری بہت شاندار ہے، نئی، فریش، بالکل پرفیکٹ۔ میرے پورے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ کومل کو لے آؤ۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام ہی کیوں لیا گیا؟ معمہ ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کہاں لے جایا جائے گا۔ سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ سپرنٹینڈنٹ میری طرف مڑی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ چل بھائی، تیری قسمت چمک گئی ہے، اس نے طنز سے کہا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں نے چیخ کر کہا، لیکن 2 عورتیں آئیں اور انہوں نے میرے بازو پکڑ لیے۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھیں۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، میں گڑ گڑانے لگی۔ سائمہ اور فریحہ نے مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ مجھے زبردستی کمرے سے باہر لے جانے لگی۔ میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، التجائیں کر رہی تھی، لیکن کسی کے بھی کان پر جوں تک نہ رینگی۔ راہداری میں دوسری قیدی عورتیں مجھے دیکھ رہی تھیں لیکن سب خاموش تھیں۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ یہاں آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے زبردستی گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا۔ میں برابر مزاحمت کر رہی تھی، میرے پاؤں زمین پر رگڑ رہے تھے، لیکن وہ دونوں عورتیں مجھ سے کئی زیادہ طاقتور تھیں۔ موٹی سپرنٹینڈنٹ میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور اس کے چہرے پر جو سختی تھی وہ میرے دل کو لرزا رہی تھی۔ یہ کوئی معمولی مسکراہٹ نہیں تھی، یہ ایک شیطانی اطمینان بھری مسکراہٹ تھی، جیسے اسے کوئی بڑی کامیابی مل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ پلیز پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں نے التجا کی، میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، چپ رہو۔ ایک عورت نے میرا بازو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ خاموشی سے چلو، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ مجھے کچھ بتائیں تو۔ مگر انہوں
انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم جیل کی مرکزی عمارت سے باہر نکلے اور ایک اور عمارت کی طرف چلنے لگے۔ یہ عمارت بالکل الگ تھی، جیل کے باقی حصے بالکل مختلف۔ باہر سے ہی یہ صاف ستھری اور اچھی نظر آ رہی تھی۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو میں حیران رہ گئی۔ یہاں کی دنیا بالکل مختلف تھی۔ فرش سنگ مرمر کا تھا، چمکتا ہوا جیسے ابھی صاف کیا گیا ہو۔ دیواریں خوبصورت رنگوں سے پینٹ کی ہوئی تھیں اور چھت پر شاندار فانوس لٹک رہے تھے۔ یہ کوئی جیل کا حصہ نہیں لگ رہا تھا، یہ تو کسی امیر آدمی کا محل لگ رہا تھا۔ ہم ایک لمبی راہداری سے گزرے تو وہاں موجود سپاہی نے ہمیں دیکھتے ہی کافی برا سا منہ بنا کر کہا، اتنی دیر کر دی صاحب، کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ 100 بار کہا ہے کہ وقت کی پابندی کیا کرو، مگر تم عورتوں کے دماغ میں نہ جانے کیا بھوسا بھرا ہوا ہے۔ کیا کروں میں، نئی لڑکی ہے، قابو کرنے میں وقت تو لگتا ہے نا۔ کیا سر غصے میں ہیں؟ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس جلدی جاؤ۔ اب تو سپرنٹنڈنٹ نے مجھے پلٹ کر گھورا، پیروں میں جان نہیں ہے کیا؟ جلدی چل، وہ دہاڑ کر بولی تو میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ہم ایک بڑے دروازے کے سامنے رکے۔ دروازہ بھاری لکڑی کا بنا ہوا تھا جس پر پیچیدہ نقش و نگار کندہ تھے۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا۔ شکر ہے کہ میں منہ کے بل نہیں گری۔ میں جوں ہی پلٹی تھی، کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب میں اس کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے کے بیچ میں ایک شاندار صوفہ سیٹ رکھا تھا۔ ایک طرف شیشے کی بڑی میز تھی جس پر گلاس، عجیب عجیب سی بوتلیں اور برف رکھی ہوئی تھی۔ کمرہ تو انتہائی عالیشان اور بڑا تھا، شاید میرے پورے گھر جتنا بڑا۔ فرش پر نرم قیمتی قالین بچھا ہوا تھا جس پر قدم رکھتے ہی پاؤں دھنس جاتے تھے، لیکن اس کی عالیشانی میں کچھ ایسا خوف تھا کہ میری روح کانپ اٹھی۔ لیکن اچانک ایک چیز میری نظر سے گزری تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور وہ چیز تھی دیواروں پر لگی خواتین کی نیم عریاں تصاویر جو بڑے بڑے فریموں میں لگی ہوئی تھیں۔ کچھ تصاویر تو اتنی شرمناک تھی کہ میں نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لیں۔ میرے پورے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ یہ کیا جگہ تھی؟ یہاں مجھے کیوں لایا گیا تھا؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ میرے پورے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ یہ کیا جگہ تھی؟ یہاں مجھے کیوں لایا گیا تھا؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں ہر طرف سے خوف میں گھری ہوئی کمرے کے درمیان میں کھڑی تھی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں، میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ میں نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ ایک کونے میں ایک بڑا پلنگ تھا جس کے ارد گرد سرخ کلر کی جالی دار پردے لگے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میرے دماغ میں خوفناک خیالات آنے لگے۔ میں دروازے کی طرف بھاگی اور زور سے اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ میں نے مٹھی سے دروازہ پیٹا۔ کھولو، پلیز کھولو، مجھے یہاں سے نکالو۔ میں چیخ رہی تھی لیکن کوئی جواب نہیں آیا، صرف خاموشی تھی۔ میں دروازے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ میری زندگی کا ہر خوبصورت خواب، ہر امید، سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ امی ابو، کاش آپ ہوتے، میں سسکیاں لیتے ہوئے بولی، کاش آپ مجھے بچا سکتے۔ میں دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے یہاں کسی بہت بڑے گناہ کے لیے لایا گیا ہے۔ اچانک میری نظر میرے ہاتھوں پر پڑی اور اسی لمحے مجھے یاد آیا، وضو۔ میں نے نہانے کے ساتھ ہی وضو کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، میرا وضو ہے، میں نے خود سے کہا۔ یہ احساس میرے لیے ایک روشنی کی کرن کی طرح تھا۔ اس کی جگہ مجھے اللہ کی یاد آئی۔ اس وقت مجھے ایسے لگا کہ جیسے اللہ مجھے خود اپنی طرف بلا رہا ہو، آؤ مجھ سے مانگ کر دیکھو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید مجھے کوئی جائے نماز نظر آ جائے، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ کونے میں ایک طرف مجھے جائے نماز پڑی ہوئی دکھائی دی، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی متاع حیات میرے ہاتھ میں آ گئی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جائے نماز اٹھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی، لیکن جب میں سجدے میں گئی تو میرے آنسو خود بخود آنکھوں سے جاری ہو گئے اور میں بلک بلک کر رونے لگی۔ یا اللہ، یا اللہ، میں بے گناہ ہوں۔ میں سجدے میں گڑ گڑا رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بچا لے، مجھے یہاں سے نکال دے۔ میرے آنسو جائے نماز پر گر رہے تھے، میں بری طرح سے لرز رہی تھی۔ یا اللہ، میری عزت کی حفاظت فرما، مجھے اس آزمائش سے بچا لے، میں تیری پناہ میں آئی ہوں۔ میں لگاتار دعائیں مانگ رہی تھی
اس عالم میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کمرے میں کوئی اور بھی ہے تو میری سانس اٹکی، اور پھر میں نے اپنے کندھے پر ایک ہاتھ محسوس کیا تو میرے پورے بدن میں پھیلی سی دوڑ گئی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ میں سمجھی یہ باہر نکل آئے گا۔ میں نے آہستہ سے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو اپنے بالکل قریب ایک باروب چہرے والے مرد کو دیکھا جس کی آنکھوں میں دوڑتے سرخ ڈورے دیکھ کر میں خوف سے پیچھے ہٹی۔ وہ لمبا ترنگا مرد تھا، تقریباً 40 سال کی عمر کا، مضبوط ہٹا کٹا۔ اس کی شرٹ کا گریبان کھلا تھا اور گلے میں سونے کی موٹی چین جھول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں میرا جائزہ ایسے لے رہی تھیں جیسے مجھے چبا ڈالے گی۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی ہوس چیخ رہی تھی اور مجھ میں یہ سب تکنے کی سکت نہ تھی۔ میں کیا اب اس مرحلے سے بھی گزاری جاؤں گی؟ اب یہ کیسی آزمائش ہے؟ نہیں نہیں یا اللہ! میرے لبوں سے یہ جملے ٹوٹ ٹوٹ کر خود ہی نکلنے لگے۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، میری سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی آدمی تھا جس نے مجھے منتخب کیا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جو میرے ساتھ وہ سب کرنا چاہتا ہے جس کا تصور بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یا اللہ مجھے بچا لے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری مدد فرما۔ میری آواز خوف اور عجز سے بھری ہوئی تھی۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی میں نے محسوس کیا کہ اس مرد کا ہاتھ میرے کندھے سے ہٹ گیا۔ میں نے ایک دم آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہ شخص مجھ سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا اور اس کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت اتری تھی۔ وہ مجھے ایسے گور رہا تھا جیسے کوئی عجیب مخلوق دیکھ رہا ہو، اور پھر وہ مجھ سے اور دور ہٹا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی رہ گئی۔ میری آنکھیں اس پر تھیں لیکن میرا دل اللہ کو پکار رہا تھا۔ کیا میری دعا سن لی گئی تھی؟ کیا اللہ نے مجھے بچا لیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ آیا میری جان بخشی جائے گی یا پھر اس سے آگے مجھ سے کچھ سوچا نہیں جا رہا تھا کیونکہ میں ابھی بھی اس کی دسترس میں تھی۔ وہ مرد صوفے پر بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، غصہ تھا، مگر کنفیوژن بھی تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے اپنی گھڑی اتاری اور میری طرف دیکھ کر طنزی آواز میں بولا، تم عورتیں روتی کمال کی ہو، مگرمچھ کے آنسو بہانا کوئی تم سے سیکھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے لیکن میری آنکھوں میں الجھن تھی۔ وہ ایک دم سرد لہجے میں بولا، شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے یار کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے اللہ یاد نہیں آیا؟ اب بڑی نیک پروین بن رہی ہو۔ اس نے زہر بھرے لہجے میں کہا۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے اندر کا سارا خوف غصے میں بدل گیا۔ یہ الزام، یہ گھٹیا گندا الزام جس نے میری زندگی برباد کر دی تھی، اب دوبارہ اس شخص کی زبان سے سن رہی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں پھٹ پڑی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ وہی جو تمہارے کیس میں لکھا ہے، اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے کزن کے ساتھ نامناسب تعلقات اور پھر جب پکڑی گئی تو اسی کزن کو قتل کر دیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ میں اچانک کھڑی ہو گئی۔ یہ سب جھوٹ ہے، مجھ پر الزام ہے۔ اس نے سگریٹ کا دھواں اڑا کر میری طرف دیکھا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ وہ بے قصور ہے لیکن میں واقعی بے قصور ہوں، میں نے زور سے کہا۔ میری آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ یہ سب میرے شوہر کی سازش ہے، اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ میرا گلا رند گیا لیکن میں نے جلد ہی خود پر کنٹرول کیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں رو کر اس شخص کے سامنے خود کو کمزور ثابت کروں، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ روتی ہوئی عورتیں مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہیں۔ اچھا تو سچ کیا ہے؟ اس نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چل بولنا شروع کر، دیکھتے ہیں تمہاری کہانی میں کتنا دم ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں پونچھی اور بولنا شروع کیا۔ میرا نام کومل ہے، میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ پہلے ابو گزرے، دل کا دورہ پڑا تھا۔ اس کے 6 ماہ بعد امی بھی چل بسیں۔ وہ ابو کی جدائی برداشت نہیں کر سکی۔ میں رک گئی۔ ان یادوں نے میرے دل کو پھر سے چیر دیا۔ امی کے نام ایک مکان تھا شہر کے اچھے علاقے میں، ابو نے اپنی محنت کی کمائی سے خریدا تھا۔ امی نے مرنے سے پہلے وہ مکان میرے نام کر دیا تھا۔ قانونی طور پر اب وہ میری ملکیت تھی۔ انسپکٹر خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ امی کو میری شادی کی فکر تھی، میں اکلوتی تھی، کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ انہوں نے جلدی میں میری شادی جہانگیر سے کروا دی۔ جہانگیر کے نام پر میرا لہجہ کڑوا سا ہو گیا۔ جہانگیر ہمارے دور کے رشتہ دار کا بیٹا تھا۔ امی نے سوچا کہ وہ میرا
خیال رکھے گا، مگر میں نے گہری سانس لی اور ماضی کے تانے بانے یکجا کرنے لگی تو انسپکٹر ایک دم سے بولا، پھر کیا ہوا؟ شادی کے فوراً بعد امی گزر گئی اور امی کے جانے کی دیر تھی کہ جہانگیر کی اصلیت سامنے آ گئی۔ وہ باہر والی عورتوں کے تعلقات رکھتا تھا۔ اذیت سے میرا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ اکثر رات گئے گھر آتا، شراب پی کر، اور کبھی کبھی تو وہ عورتوں کو گھر بھی لے آتا۔ تم نے کچھ نہیں کہا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ کہا، بہت بار کہا۔ میری آواز بھیگ گئی۔ ہر بار جھگڑا ہوتا، وہ مجھے مارتا، گالیاں دیتا، کہتا کہ یہ اس کی مرضی ہے، میں کچھ نہیں لگتی اسے روکنے والی۔ میری آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے اور پھر اس نے میرے مکان کی مانگ کی۔ وہ چاہتا تھا کہ مکان اس کے نام کر دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ انسپکٹر نے پوچھی۔ کیونکہ وہ مکان میری امی کی آخری نشانی تھی۔ وہ میرے والدین کی محنت کی کمائی کا مکان تھا اور میں جانتی تھی کہ جہانگیر اسے بیچ کر پیسے برباد کر دے گا، جوئے میں، شراب میں، عورتوں پر۔ تو تم نے انکار کر دیا؟ انسپکٹر نے کہا۔ ہاں، اور اسی وقت سے اس کا رویہ اور بھی خراب ہو گیا۔ وہ مجھے مارنے لگا، روز جھگڑے ہونے لگے۔ اس نے مجھے دھمکیاں دی کہ اگر مکان نہیں دیا تو وہ مجھے برباد کر دے گا۔ میں بولتے بولتے رک گئی۔ اگلا حصہ بتانا سب سے مشکل تھا۔ بات کرتے کرتے میری سانس چڑ گئی اور میں خاموش ہو گئی۔ انسپکٹر نے بے چینی سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ میرا ایک کزن تھا، احمد، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد وہی ایک تھا جو کبھی کبھی ہمارا حال پوچھنے آ جاتا تھا۔ تم پسند کرتی تھی اسے؟ انسپکٹر نے شکی لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے فوراً کہا۔ وہ بس میرا بھائی جیسا تھا۔ امی کی موت کے بعد وہ کبھی کبھی آتا، میرا حال پوچھتا، کچھ پیسے دے جاتا اگر ضرورت ہو تو، بس اتنا ہی۔ انسپکٹر نے گہری نظر سے مجھے دیکھا۔ جہانگیر کو اس کا آنا برا لگتا تھا تو اس نے آنا چھڑوا دیا، مگر جہانگیر کو پھر بھی قرار نہ آیا۔ پر کیسے؟ انسپکٹر نے دلچسپی سے پوچھا۔ اب وہ تھوڑا دھیان سے سن رہا تھا۔ چند دن پہلے کی بات ہے، بھر گئی، میں بہت بیمار تھی۔ میری آواز اکھڑ گئی۔ میں بہت بیمار تھی، بے ہوش ہو گئی۔ میری ہمسائے نے جہانگیر کو فون کرنے کی کوشش کی۔ جب رابطہ نہ ہوا تو انہوں نے احمد کو بلوا لیا۔ وہی مجھے ہاسپٹل لے کر گیا۔ میں ایک ہفتہ ہاسپٹل میں داخل رہی، لیکن جہانگیر کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ ہاسپٹل آ کر دیکھ لیتا کہ آیا میں زندہ بھی ہوں یا نہیں۔ احمد ہی نے ہاسپٹل کے سارے واجبات ادا کیے اور مجھے لے کر گھر پہنچا۔ میں رکی، یادیں میرے دل کو چھلنی کر رہی تھیں، اور تبھی جہانگیر اچانک گھر آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ نازیہ بھی تھی۔ جہانگیر نے احمد کو دیکھا تو فوراً آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے احمد سے جھگڑا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، تم میری بیوی کے پاس کیوں آتے ہو؟ تمہاری کیا نیت ہے؟ احمد نے اسے بتایا کہ کومل کو ہاسپٹل سے لے کر آ رہا ہوں، جو کہ اصل میں تمہارا فرض تھا۔ تم نے اپنے فرض سے کوتاہی کی۔ اگر تم اس کے پاس ہوتے تو مجھے یہاں پر آنے کی نوبت بھی نہ پڑتی۔ جہانگیر نے جب احمد کی یہ باتیں سنی تو اسے غصہ آ گیا اور پھر جہانگیر نے میرے سامنے احمد کو قتل کر دیا۔ میں ہکلاتے ہوئے بولی تو انسپکٹر کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت ابھری۔ میں چیخ رہی تھی، روک رہی تھی، لیکن نازیہ نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ احمد کا خون ہر طرف تھا۔ وہ چیخ رہا تھا اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ اور پھر جہانگیر نے پولیس کو بلا کر کہا کہ میرا احمد کے ساتھ غلط تعلق تھا اور میں اس کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا تھا، جس پر لڑائی ہوئی اور پھر میں نے دھوکے سے احمد کو گھر بلا کر قتل کر ڈالا۔ پولیس نے اس کی بات مان لی۔ نازیہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ دونوں نے مل کر جھوٹی گواہی دی، اور اب میں یہاں ہوں تو گویا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا تو گویا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کیا؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ انسپکٹر نے اپنی سگریٹ بجھا دی اور آگے جھک کر مجھے اور کہا کہ تم چاہتی ہو کہ میں اس سب پر یقین کر لوں؟ اس نے طنز سے کہا۔ بغیر کسی ثبوت کے یہ الفاظ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ تو تم کیا چاہتی ہو کہ میں اس سب پر یقین کر لوں؟ اس نے طنز سے کہا، اور وہ بھی بغیر کسی ثبوت کے؟ یہ الفاظ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اپنی اذیت بھری زندگی کو پھر سے دہرانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن میں اس امید پر یہ باتیں دوبارہ سے دہرا رہی تھی کہ شاید کوئی اچھا نتیجہ برآمد ہو، مگر سامنے بیٹھا انسپکٹر انتہائی آرام سے مجھے ہی جھٹلا گیا۔ اسے میری کسی بات کا بھی یقین نہیں آیا تو میرا دل پھٹ گیا۔ وہ مجھ پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ قانون آنسو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، قانون ثبوت مانگتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو میں ایک دم سے اس کی بات سن کر چیخ پڑی۔ اگر میرے پاس ثبوت ہوتا
ہوتا تو کیا میں یہاں ہوتی؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں وکیل کر سکوں۔ میں فرش پر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ مجھ پر کوئی یقین نہیں کر رہا، میں یہیں مر جاؤں گی اسی جیل میں۔ تو یہ بتاؤ کہ اگر تم جھوٹی ہوئی تو؟ انسپکٹر کی بات سن کر میں نے بھیگی پلکیں اٹھا کر دیکھا اور کہا، تو مجھے سزا دے دینا، وہ سزا جو آپ دینا چاہتے ہیں۔ میں آنکھیں بند کر کے اسے اپنا نصیب سمجھ لوں گی، لیکن خدارا میری بات پر یقین کریں، میرا شوہر بہت ہی چال باز انسان ہے، وہ مجھے سزا دلوانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا۔ انسپکٹر خاموش نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا، وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پلیز، میں نے ہاتھ جوڑے، اگر آپ مجھ پر یقین نہیں کرتے تو کم از کم تحقیق تو کریں۔ جہانگیر کو پکڑیں، اس سے پوچھیں، نازیہ سے پوچھیں، میرے پڑوسیوں سے پوچھیں کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ پلیز مجھے انصاف دیں۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ سنجیدہ اور بردبار سا آدمی اپنی آخری امید لگ رہا تھا۔ انسپکٹر میری ساری بات سننے کے بعد کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں اور وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری بات پر یقین کرے گا یا نہیں۔ اچانک وہ رک گیا اور میری طرف دیکھا۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک بے قصور عورت کو جیل میں ڈالنا اور اس کی جائیداد ہتھیانا۔ مجھے تمہاری باتوں میں سچائی کی جھلک نظر آ رہی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں مظلوم ہوں، میں نے کوئی قصور نہیں کیا، میں بے بسی سے بولی۔ انسپکٹر نے فوری طور پر اپنے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا اور میرے کیس کی دوبارہ تفتیش کی اجازت مانگی۔ اس کی سنجیدگی اور عزم نے مجھے امید کی ایک کرن دکھائی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے میرے شوہر جہانگیر پر خفیہ نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس نے اپنے قابل اعتماد مخزروں کو لگا دیا، جہانگیر کی ہر حرکت پر نظر رکھتے۔ 3 دن کی مسلسل نگرانی کے بعد کچھ انتہائی مشکوک معاملات سامنے آئے۔ جہانگیر نے میرے مکان پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا تھا اور اسے فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک نوجوان عورت کو اکثر اس کے ساتھ دیکھتے تھے۔ مخزروں نے بتایا کہ یہ عورت اس کی گرل فرینڈ ہے اور وہ ساتھ رہتے ہیں۔ انسپکٹر کو یہ سب بہت مشکوک لگا۔ انسپکٹر نے میرے کزن کے قتل کے معاملے کی دوبارہ تحقیق شروع کی۔ اس نے پولیس کی فائلوں کا بغور مطالعہ کیا اور جان گیا کہ ابتدائی تفتیش بہت سطح نوعیت کی ہے۔ کئی اہم سوالات کے جوابات نہیں تھے۔ قتل کی جگہ پر ملنے والے شاہد کا صحیح طریقے سے جائزہ نہیں لیا گیا تھا۔ انسپکٹر نے فورینسک ٹیم کو دوبارہ شواہد کی جانچ پڑتال کرنے کا کہا۔ نئی تفتیش سے چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے۔ جائے وقوع سے ملنے والے فنگر پرنٹس میرے نہیں بلکہ جہانگیر کے تھے۔ قتل میں استعمال ہونے والے ہتھیار پر بھی جہانگیر کے نشانات ملے۔ اس کے علاوہ ایک پڑوسی نے بیان دیا کہ اس نے اس رات جہانگیر کو میرے کزن کے ساتھ جھگڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سب شواہد میرے بے قصور ہونے کی واضح دلیل تھے۔ انسپکٹر نے فوری کارروائی کرتے ہوئے جہانگیر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ پولیس ٹیم میرے گھر پہنچی تو جہانگیر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تھا۔ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب جہانگیر کو تھانے لایا گیا تو اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کی ساری کارستانیاں کھل جائیں گی۔ تھانے میں جہانگیر کو حراست میں لیا گیا اور اس کی گرل فرینڈ نازیہ کو الگ کمرے میں رکھا گیا۔ انسپکٹر نے پہلے نازیہ سے پوچھ گچھ شروع کی۔ جب اس پر دباؤ ڈالا گیا اور شواہد سامنے رکھے گئے تو اس کی آنکھوں میں خوف سے آنسو آ گئے اور وہ کانپنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جہانگیر کا منصوبہ تھا، نازیہ چیخ کر بولی۔ اس نے ہی یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ وہ کومل کا مکان ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے کومل کے کزن کو قتل کیا اور الزام کومل پر لگا دیا۔ نازیہ کے بیان کے بعد انسپکٹر نے جہانگیر سے سخت پوچھ گچھ کی۔ جب اسے بتایا گیا کہ نازیہ نے سب کچھ بتا دیا ہے اور تمام شواہد اس کے خلاف ہیں تو وہ بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے کافی دیر تک انکار کیا، لیکن جب شواہد اور نازیہ کے بیان کو ساتھ سامنے رکھا گیا تو بالآخر وہ ٹوٹ گیا۔ جہانگیر نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے کومل کے کزن احمد کو قتل کیا تھا اور الزام کومل پر لگایا تھا تاکہ اس کا مکان ہتھیا سکے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے پولیس والوں کو رشوت دی تھی تاکہ وہ صحیح تفتیش نہ کریں۔ اس کا مکمل اعتراف ریکارڈ کر لیا گیا۔ انسپکٹر نے فوری طور پر میری رہائی کا حکم جاری کروایا۔ جب مجھے بتایا گیا کہ میں آزاد ہوں تو میں یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ جیل کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ باہر انسپکٹر میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ کومل، میں نے تمہارا مکان واپس دلوا دیا ہے۔ جہانگیر کو اب سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری زندگی بچا لی، میں شکر گزاری سے بولی۔ کچھ دن بعد انسپکٹر میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔
کومل، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تم ایک نیک اور معصوم لڑکی ہو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے میری مدد کی تھی، مجھے انصاف دلایا تھا، لیکن جیل میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میرے ذہن میں تھا۔ وہ مظلوم عورتیں جو اس جیل میں حوث کا نشانہ بنتی تھیں میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میں نے عزم کے ساتھ کہا۔ کیا شرط؟ انسپکٹر نے پوچھا تھا۔ جیل میں جو مظلوم عورتیں ہیں اور جن کے جسموں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، آپ وعدہ کریں کہ اب ایسے نہیں ہوگا۔ کیا یہ تمہاری شرط ہے؟ اسے شرط ہی سمجھیے، مجھے آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ میری یہ شرط مان لیتے ہیں تو میں آپ سے ابھی نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ انسپکٹر نے میری پرعزم آنکھوں میں دیکھا۔ وعدہ رہا کومل، میں آئندہ کسی نامحرم لڑکی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ عیاشی کی جنجی جیل میں نے بنا رکھی تھی، وہ اب سے بند ہو جائے گی۔ میں نے جہانگیر سے طلاق لے لی اور عدت کے دن گزار کر میں نے انسپکٹر جمال سے نکاح کر لیا۔ ہمارا نکاح سادگی سے ہوا۔ جمال نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اللہ نے جمال کے دل میں میرے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ وہ اب کسی بھی خاتون کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ نے ان کے دل کو اس طرح بدل دیا کہ وہ جمال جو پینے پلانے سے باز نہیں آتے تھے، اب ہر طرح کے نشے کو چھوڑ چکے تھے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے اور ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ تم اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہو، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر جمال نہ ہوتے تو شاید میں اپنی بے گناہی ثابت نہ کر پاتی۔ یقیناً ہم دونوں کا ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور ان کا ملن زمین پر ہوتا ہے۔ میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا، ایک ایسی زندگی جو عزت اور انصاف پر مبنی تھی۔ میرا سفر درد سے شروع ہوا تھا لیکن خوشیوں پر ختم ہوا۔